الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد تکریم معزز سامعین حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کو اس بات کا باخود علم ہے کہ یہ ماہ مقدس ذی القعدہ کا ماہ مقدس ہے اور اس کے بعد ذی الحج کا ماہ مقدس شروع ہونے والا ہے، تو ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے معصوم بیٹے سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام کی قربانی کی، تو الہ العالمین نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو شرف قبولیت عطا فرما کر آپ کے بیٹے کو بچا کر اس کے عوض میں ہدیہ میں ایک دمبا ذبح کرا دیا، اور آپ کی اس سنت کو تا قیام قیامت آنے والے ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ لازم اور ضروری قرار دیا۔ گرامی قدر اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے عراق کے شہر بابل میں نمرود یہ حکومت کرتا تھا، اور اس نے اپنے دور حکومت میں دعوی خدائی کر دیا، تو الہ العالمین نے اس کو سزا کے طور پر 400 سال مسلسل اس کے اپنے حواریوں سے اپنی رعایا سے جوتے مرائے۔ اس کی کل عمر 800 سال تھی، 400 سال اس نے اپنی بادشاہت میں گزارے، اور 400 سال الہ العالمین نے اس کو اس جرم کی پاداش میں ذلیل و رسوا فرمایا۔ وہی بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ طلوع کرتا ہے جس کی چمک اور دمک کے آگے باقی ستاروں کی چمک اور دمک ماند پڑ جاتی ہے، اور اس ستارے نے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ تمام آسمان پہ چھا گیا۔ فوراً اس نے اپنے دربار میں کاہن اور نجومی لوگوں کو طلب کیا۔ انہوں نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب آپ کی دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے دین کو تباہ کر دے گا، آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا، اور اس کا پیدا کرنے والا مبعوث فرمانے والا اس کا معاون اور مددگار ہوگا۔ جو ہی اس نے یہ الفاظ سنے، اس نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے مشورہ طلب کیا کہ اس بچے کو اس دنیا کائنات میں آنے سے کیسے روکا جائے۔ تو ان وزیروں اور مشیروں نے اپنے جھوٹے خدا کو جھوٹی تسلی دی اور یہ مشورہ دیا کہ آئندہ کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس جابر اور ظالم بادشاہ نے اپنا یہ جابرانہ اور ظالمانہ حکم جاری کر دیا، اور لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچے قتل ہونے لگے۔ قتل معصوموں کا جب ہونے لگا، ساتھ ماؤں کے فلک بھی رونے لگا،
بھول جائے گا یہ سب جور و جفا، جو ہی پکڑے گا اسے رب العلا۔ دن گزرتا گیا، پھر کاہن اور نجومی لوگوں نے ایک دن اپنے جھوٹے خدا کو یہ کہا، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے خدا، فلاں تاریخ کو، فلاں رات کو، فلاں وقت میں وہ بچہ اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوگا۔ تو اس بادشاہ نے، نمرود نے، یہ حکم جاری کر دیا کہ فلاں رات کو تمام بنی اسرائیل کے لوگ فلاں جنگل میں جمع ہو جائیں، اور کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر آئی فوراً قتل کر دی جائے گی، اور خود بھی اپنے وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ جنگل میں بیٹھا ہے۔ اس کے کاہن اور نجومی لوگ اپنی کتابیں کھول کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ رب العزت کے قضاء اور قدر کے فیصلے کو بند کر دیا ہے، اب وہ بچہ اس دنیا کائنات میں نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ اللہ کی ذات وہ قادر مطلق ذات ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس چیز کا فیصلہ فرماتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، مالک کن فیکون ذات ہے، حی و قیوم ذات ہے، یفعل ما یشاء ذات ہے، رحمان و رحیم ذات ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، حسیب و رقیب ذات ہے، نعم المولا و نعم النصیر اس کی شان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ پھر بھلا وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے فیصلے کو جاری فرمایا، اور وہ ذات جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور جس وقت اس الہ العالمین قادر مطلق ذات نے اپنے نائب اور خلیفہ کو بنانے کا پروگرام بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس اپنے نائب اور خلیفہ کو بنا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج اس کے سر پہ سجا کر، مسجود ملائکہ بنا کر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی خلت زیب تن فرما کر قرآن میں ارشاد فرما دیا، خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، کہ ہم نے انسان کو کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور جس وقت اما حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق کی باری آئی، عجیب انداز اپنایا، اپنے خلیفہ اور نائب کی پسلی سے اما حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرما دیا۔ وہ ذات جس نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے گھر میں پرورش فرمایا، کہ فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش پر، پیدائش پر لاکھ جتن کیے، لاکھوں معصوم بچوں کو قتل کرایا، لیکن وہ قادر مطلق ذات نے اس موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا فرما کر آپ نے اس دشمن کے گھر میں موسیٰ کلیم اللہ کی پرورش فرمائی، اور انہی کی ماں سے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کی ماں سے دودھ پلوایا، پھر اسی فرعون کے سینے پر اپنے پاک پیغمبر کو چڑھایا، پھر اسی پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اس کے محل میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کیا، اور اس کے ایوانوں میں، اس کے محل کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ وہ قادر مطلق ذات نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا فرمانا تھا، نمرود نے لاکھ جتن کیے، لاکھ کوششیں کی، اس کے نجومی اور کاہن لوگ اپنی کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، اچانک سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کہنے لگے او نمرود
تو نے خاک انتظام کیا ہے، وہ بچہ اس وقت اپنے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہو گیا ہے۔ اس کی چیخیں نکل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا زبردست انتظام کیا ہے کہ کوئی خاوند اپنی عورت کے قریب نہیں جا سکتا، تمام لوگ جنگل میں قید ہیں، عورتیں گھروں میں بند ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کو کیا معلوم کہ وہ ذات جو تمام کائنات کی خالق و مالک ذات ہے، جس بات کا ارادہ فرماتا ہے کن فرما کر اس کو پیدا فرما دیتا ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، جس امر کا فیصلہ فرماتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ پھر جو وقت گزرتا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب ان کو آپ کی ولادت باسعادت کا علم ہوا کہ میرے پاک بیٹے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، نمرود سے خوف کرتے ہوئے کہیں وہ ظالم و جابر بادشاہ میرے بچے کو قتل نہ کر دے، اس خوف سے وہ ایک پہاڑ میں پہنچتی ہے، وہاں پر ایک غار میں پناہ لیتی ہے، وہاں پر اللہ کا نور جلوہ گر ہوتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کا خلیل اس دنیا کائنات میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے نمرود سے خوف کرتے ہوئے اپنے بچے کو چند کپڑوں میں لپیٹ کر وہیں غار میں رکھ کر غار کا منہ بند کر کے واپس اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور اس بات کو صیغہ راز میں رکھتی ہے۔ جو ہی آپ کو وقت ملتا ہے فوراً غار میں پہنچتی ہیں، اپنے بچے کی زیارت کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کا ایک عجیب انداز اپنایا کہ آپ کی انگلیوں سے شہد اور دودھ جاری فرما دیا، آپ وہ دودھ اور شہد نوش فرماتے ہیں اور آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو خالق کائنات نے دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ میں وہ ذات ہوں کہ جس کو چاہوں جب چاہوں جتنی چاہوں روزی عطا فرماؤں، تمام خزانوں کا مالک میں ہوں، میرا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی بات کا الہ العالمین نے قرآن میں ذکر فرما دیا، وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ دنیا کائنات میں کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی روزی کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ یعلم مستقرها ومستودعها، وہی ذات جانتی ہے کہ کس ذی روح نے زمین کے کس حصے میں رہنا ہے اور کس حصے میں دفن ہونا ہے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور لوح محفوظ کا علم الہ العالمین نے سینہ مصطفیٰ میں جمع فرما دیا ہے۔ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم، مستند عالم دین سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر فرماتے ہیں، فَإِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ۔ اے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام، اے تمام دنیا کائنات اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور لوح محفوظ کا علم آپ کے علوم میں سے ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے۔ گرامی قدر، امام بوصیری کوئی عام شخصیت نہیں، اپنے وقت کے ایک معتبر اور مستند عالم دین ہے۔ اچانک آپ پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، کافی علاج کرایا لیکن شفا نہ ملی۔ سوچتے ہیں امام بوصیری جانا تو ایک دن ہے ہی، اس دنیا کائنات کو چھوڑنا ہے، کیوں نہ اپنے محبوب کی تعریف کروں۔ یہ سوچ کر قلم اٹھاتے ہیں اور مصطفیٰ کریم کی نعت لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ قصیدہ جب مکمل ہوتا ہے
رات کا وقت ہے، بستر پہ آرام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ظاہری آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، کملی والے آقا تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں او بصیری کہ جو آپ نے میرا قصیدہ لکھا ہے مجھے سنا تو صحیح۔ امام بوصیری مصطفیٰ کریم کو وہ تمام قصیدہ سناتے ہیں، مصطفیٰ کریم خوش ہو کے اپنی چادر عنایت فرماتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کریم نے اگر یہ الفاظ، یہ شعر فَإِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ معاذ اللہ شرکی اور کفریہ ہوتے تو مصطفیٰ کریم فرما دیتے ہو بوصیری تم نے یہ بات کیوں کر دی، یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اپنی چادر عطا فرما کر ان اشعار پہ اپنی تصدیق فرما دی، اپنی مہر لگا دی۔ امام بوصیری جب صبح کے وقت بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا جسم صحیح و سلامت ہے، خواب کے اندر مصطفیٰ کریم نے آپ کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، الہ العالمین نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ جب بیدار ہوتے ہیں آپ کا جسم صحیح و سلامت ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چلیں شفا کے لیے، اور وہی چادر مبارک آپ کے ذہانے موجود ہے جو چادر مصطفیٰ کریم نے خواب کے اندر آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس وجہ سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا، کیونکہ عربی کے اندر چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس وجہ سے اس قصیدہ کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا۔ گرامی قدر یہ قصیدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مقبول ہے اور آپ کو پسند ہے، اور اس کے ایک ایک شعر پہ مصطفیٰ کریم نے مہر لگائی ہے۔ تو سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او پیارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام دنیا کائنات اور تمام دنیا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ کی سخاوت کا ایک ذرہ ہے، ایک قطرہ ہے، اور لوح محفوظ کا تمامی علم آپ کے علوم کا ایک ذرہ اور ایک قطرہ ہے۔ گرامی قدر اسی طرح الہ العالمین نے قرآن مجید میں اپنی رزاقیت کا اعلان کرتے ہوئے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ لَا يَحْمِلُهَا رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ کتنے چوپائے اس دنیا کائنات میں موجود ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اللہ ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے اور خاص تمہیں بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ذات سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اسی طرح الہ العالمین نے تیسرے مقام پہ اپنی رزاقیت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قل، اے پیارے محبوب آپ اپنے وما ینطق عن الہوا کے لابہ مقدس سے، وکیل ہی کی پیاری پیاری زبان مقدس سے اعلان فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ، کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء وهو یخلفہ، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تم کو بہتر عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ کی ذات ہی تمام روزی دینے والوں میں سے بہترین روزی دینے والی ذات ہے، کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، سب سے بہتر رزق دینے والی ذات ہے۔ گرامی قدر اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار شانیں، مقام، عزتیں، رفتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو گرامی قدر، اس مختصر وقت میں یہ چند جملے اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان اقدس میں بولے، دعا کی الہ العالمین ان چند جملوں کو، ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آئندہ کلپ میں انشاءاللہ العزیز باقی جو آپ کے فضائل، مناقب اور محامد ہیں اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق سے وہ بیان کریں گے۔ دعا کہ خالق کائنات تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔